پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا جمعہ ہے کہ جس نے نہ صرف نون لیگ کو اپنے گھیرے میں لیا بلکہ نون لیگ کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری بھی مکمل گھیرے میں آیا اور نون لیگ کا ساتھ دینے کے چکر میں انہوں نے آج جمعے کے دن جو نقصان اٹھایا، یقین جانیے ان کی سیاست کے اندر اتنا بڑا نقصان ان کو کبھی نہیں ہوا تھا جتنا نون لیگ کے ساتھ لگنے کے نتیجے میں اب ان کو نقصان ہوا ہے۔ اور وہ نقصان یہ ہوا ہے ناظرین گرامی کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں انہوں نے جاتے جاتے اب جو ایک فیصلہ دیا ہے اس فیصلے نے ان کی ساری نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ شہباز شریف کی کمر میں دوبارہ درد ہو چکا ہے، نواز شریف کی پلیٹلیٹس دوبارہ گرنے پڑ گئی ہیں، آصف علی زرداری دوبارہ آپ دیکھیں گے ویل چیئر پہ آ جائے گا، اسی طرح باقی جو چور ڈاکو لٹیرے تھے وہ سارے بھی اب آپ کو غائب ہوتے نظر آئیں گے، وہ سارے بھی آپ کو پاکستان سے بھاگتے نظر آئیں گے، کیونکہ اب جو فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا سامنے آیا ہے کہ نیب ترامیم جو تھی انہوں نے منسوخ کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا اور کہا ہے کہ جی یہ جو نیب ترامیم تھی اب ان کو میں مکمل طور پر مسترد کر رہا ہوں۔ اور پھر جو رجیم چینج تھا جس کے معاملے کو لے کر اب تک پاکستان کی سیاست چل رہی ہے اور اس کے حوالے سے اب جو محمود مولوی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے اب انہوں نے بھی گواہی دینا شروع کر دی اور کہا ہے جی میرے گھر آیا تھا جو امریکی سفیر تھا اور اس نے کہا تھا جی کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اس کو جیل بھیجنے کے بعد تمہیں ہم حکومت دے دیں گے، اس کے بعد اور پھر تم عیاشی کرتے رہنا، جس طرح پاکستان کو لوٹنا ہو، جس طرح کھانا ہو، جس طرح پاکستان کے اندر تم نے سیاست کرنی ہو، پالیٹکس کرنی ہو، جس طرح تم نے حکومت کرنی ہو وہ سب کرتے رہنا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ناظرین گرامی اور اب یہ جو کیس کھلا ہے یعنی کہ نیب ترامیم جو واپس ہوئی ہیں 2000 پاکستان کے جو کرپٹ ترین لوگ تھے ان 2000 کرپٹ ترین لوگوں نے جو 1100 ارب روپے کی کرپشن کی ہوئی تھی اب وہ کرپشن وہ ساری دوبارہ کھلنے شروع جاری ہے، یہ کیونکہ پہلے بند ہو گئی تھی۔ 54 سماعتیں ہوئی تھی اس کیس کی اور تقریباً 15 ماہ تک یہ زیر التوا رہا تھا کیس۔ اب اس کیس کے اندر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مدعی کون ہے، کس نے یہ کیس کر کے رکھا ہوا تھا، تو وہ پاکستان کا ایک ہی شخص ہے اور اس شخص کو آج کل جیل میں ڈالا ہوا پاکستان کا سابق وزیر اعظم۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں ہمیشہ کی طرح شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ یہ جو شخص ہے کہ جس نے یہ 11 پاکستان کے تقریباً 2000 کرپٹ لوگوں کو ہرا دیا ہے، شکست دے دی ہے، جیل کے اندر بیٹھے ہوئے کہ جس کو جیل کے اندر انہوں نے قید رکھا ہوا ہے اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بیٹے کو اس سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے بچوں سے نہیں ملنے دیں گے۔ اس نے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے 2000 جو کرپٹ ترین لوگ تھے ان کو اڑا کر رکھ دیا ہے، ان کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں اور یہ جو اب رپورٹ سامنے ہے، جو اب فیصلہ سامنے ہے، اس کے اندر جو نام سامنے ہیں بڑے اہم اور بڑے دلچسپ نام ہیں، راجہ پرویز اشرف ہے، یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری، ان سب کے نام ہیں۔ اور پھر یہ جو ایک نیب کے اندر انہوں نے ترمیم کی تھی کہ جو 50 کروڑ سے کم کی رشوت لے گا یا 50 کروڑ سے کم کی جو کرپشن کرے گا اس کو نیب کچھ نہیں کہہ سکے گا، نیب کے اندر اس کا کیس نہیں، یہ معاملہ نیب نہیں، وہ معاملہ نیب نہیں دیکھ سکے گا۔ تو وہ بھی یہ بھی اب جو فیصلہ تھا یہ بھی واپس چلا گیا اور اب یہ جو کرپٹ ترین لوگ ہیں جنہوں نے 1 کروڑ کی بھی کرپشن کی ہوگی نیب ان کو پکڑ سکتا ہے، لیکن نیب کی جو انویسٹیگیشن کے یعنی کہ 1 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ ٹائم پیریڈ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چینج نہیں کیا، یعنی کہ وہ نیب کا وہ جو ٹائم تھا وہ اسی اتنا ہی رہے گا کہ کسی بندے کو کتنے عرصے تک اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب یہ جو 3 رکنی بینچ تھا جس کے اندر منصور علی شاہ تھے جو اس کے ساتھ عمر عطا بندیال تھے اور اعجاز الاحسن تھے، یہ تینوں جو ججز تھے محترم ججز تھے ان کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اور پھر جو نیب ترامیم ہے یہ ختم ہونے کے بعد اب شہباز شریف نواز شریف کا جو توشہ خانہ کیس تھا، آصف زرداری کا، یوسف رضا گیلانی کا جو توشہ خانہ کیس تھا، زرداری کے خلاف جو پنک ریزیڈنسی کیس تھا وہ بحال ہو گیا، شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG کا جو کیس تھا وہ بحال ہو گیا، راجہ پرویز اشرف اور اومنی گروپ کے جو مقدمات ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، آصف علی زرداری کے جو جعلی اکاؤنٹس تھے جن میں سے اربوں روپے کھربوں روپے جا رہے تھے اور وہ کبھی چپڑاسی کا نکل آتا تھا، کبھی وہ کسی بیلدار کا نکل آتا تھا، کبھی کسان کا نکل آتا تھا، کبھی کسی نوکر کا، کسی ملازم کا، چوکیدار کا نکل آیا کرتا تھا، وہ کیس بھی انہوں نے بند کروا دیا تھا، وہ کیس بھی اب دوبارہ بحال ہو گیا۔ اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ احتساب عدالتوں نے پھر جتنے بھی ان چیزوں کو یعنی کہ نیب ترامیم کو بیس بنا کر جتنے بھی فیصلے عدالتوں نے دیے تھے احتساب عدالتوں نے وہ سارے کے سارے کالعدم ہو گئے اور وہ سارے کے سارے فیصلے اب واپس ہوں گے، جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی سزائیں بھی واپس ہوں گی، یعنی کہ یہ تمام تر جو سچویشن ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو توشہ خانہ والا کیس تھا اگر اس کیس کے اندر اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر کوئی اور کیس نہ ہوتا تو آج وہ اس سے مکمل طور پر بری ہو جاتے اور وہ آج باہر ہوتے، یعنی کہ ان کے اوپر کیونکہ ایک اور کیس ڈال دیا گیا تھا سائفر والا، پھر اس کیس کے اندر اور سائفر کی کہانی یہ تھی کہ پہلے مانتے نہیں تھے کہ سائفر ہے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ماننا شروع کیا، پھر 2 اجلاس ہوئے، ان اجلاسوں کے اندر یہ کہتے رہے جی سائفر ہے، پھر انہوں نے کہا جی سائفر نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ اس طرح سے ایسی کوئی سین ہی نہیں تھا، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، اس نے جعلی پرچہ ہلا کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جعلی پرچہ ہلایا تھا اور پھر وہ
पाकिस्तानी कौम को दिखाता रहा था। यानी कि राणा सनाउल्लाह के ये सारे बयान आपने सुने थे, और अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि उसी झूठे जो साइफर केस था, साइफर था, झूठा साइफर, उसी के केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इन्होंने जेल में रखा होता है। ये इनकी सिचुएशन है और ये इनकी टोटल कुल मिलाकर औकात रह गई। बहरहाल अब इनके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई, ज़्यादा हालात इनके लिए गंभीर होना शुरू हो गए, ज़्यादा इनके लिए टेंशनें बढ़ना शुरू हो गई, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान को जिसने भी लूटा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम के सामने खुदा की तरफ से और हमारी अदालतों की तरफ से ऐसा निशान इबरत बनेगा कि उसके बाद फिर किसी को ये हिम्मत जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान को लूट सके या पाकिस्तानी अवाम का हक खा सके या बाहर अपनी जायदादें या दौलतें बना सके।